صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں MCRA نیوز۔ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ ڈاکٹر عثمان انور کا ویژن بہت کلیئر ہے، پورے پنجاب میں کرائم کی شرح بہت کم ہو رہی ہے، اور جتنے بھی محکمہ پولیس کی پروموشنیں بھی کر رہے ہیں ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ لاہور سے پورے پنجاب سے جو کرائم کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ ہو یا علی ناصر رضوی ہو DIG آپریشن، ان کو ڈائریکٹ کہا ہے اور بڑا صاف الفاظوں میں کہا ہے کہ جی کرائم کو ختم کیا جائے، لیکن کچھ ایسے لاہور کے تھانے ہیں، کچھ ایسے جو مقامات ہیں جہاں پر پولیس جو ہے وہ اپنی IG یا کپتان کی کوئی بات نہیں سننے کو تیار ہے۔ اسی طرح اگر لاہور کے باٹا پور تھانے کی حدود کی بات کی جائے تو وہاں پر ایک مختلف پراپرٹیز ہیں جہاں پہ مبینہ طور پر جو پولیس ہے وہ مبینہ طور پر قبضہ مافیا کے ساتھ کٹ جوڑ کر کے وہاں پہ قبضے کرائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح باٹا پور کے رہائشی جو حسن ظہیر ہیں، ان کا ایک 3 مرلے کے 2 پلاٹ ہیں، ان کے علاقے میں جو ہیں وہاں پر پولیس کی ملی بھگت سے جو قبضہ مافیا ہے اس نے قبضہ کیا ہے۔ اس وقت ہم جانتے ہیں ان سے کہ یہ بتائیں کہ ان کا قبضہ کس طرح ہوا، اور میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میڈیا کرائم رپورٹر کے صدر فرید بابر خان بھی اس کیس کو بڑے بریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ہم اس بارے میں جانیں گے، بلکہ پہلے فرید بابر خان صاحب سے پوچھتے ہیں۔ فرید صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو حسن ظہیر صاحب ہے ان کے پلاٹ پہ آپ نے وزٹ بھی کیا ہے، ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس بھی ہیں، مصدقے نقلیں بھی ہیں، تو وہاں پر قبضہ مافیا نے کس طرح قبضہ کیا اور راتوں رات 2 دن پہلے اپنے تالے اور وہاں پر شرپسند عناصر اسلحہ لے کر پھرتے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض ڈاکٹر صاحب، یہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، تو میں اس کی انویسٹیگیشن بھی کر رہا تھا۔ حسن ظہیر صاحب ہمارے پاس آئے ہیں آفس بھی، انہوں نے پلاٹ 2 خریدے ہیں 3 مرلے کے، امین نام اور سلامت نام وہاں بول رہا ہے، پٹوار خانے میں بھی۔ پٹواری نے تصدیق کر دی، وہاں کا خالق سب انسپیکٹر گیا پٹوار خانے، اس نے تصدیق کر دی کہ یہ ملکیت امین کی اور سلامت کی ہے، جبکہ سلامت سے حسن صاحب نے انہوں نے خریدا ظہیر صاحب نے، اور اس کی لکھت پر بھی ساری ہے، اور ان کا جو اپنے رجسٹری وغیرہ ہر چیز ان کے پاس ہے، ان کا تالا لگا ہوا اور وہاں پہ ان کی ملکیت لکھی بھی وہاں سے بلیک رنگ سے لکھا ہوا تھا کہ یہ ملکیت ہماری ہے، یہ حسن ظہیر کی ہے۔ لیکن SHO باٹا پور جو ہے عامر شہزاد، اس کو پتہ نہیں کون سی اپروچ ہے، کس نے اس بندے کو کہا، کون سے پیسے اس نے لے لیے، وہ غریب کے راتوں رات جا کے خود ہی جا کے وہاں پہ قبضہ کروا دیا، ان کا تالا لگا کے ان کی جو رنگائی تھی اس پہ جو ہے نا اپنا وہ مار دیا، اپنا رنگ وغیرہ مار دیا۔ یہ سرسر سے آتی ہے، پولیس پہ اربوں روپے لگانے کے باوجود یہ کام ہے۔ عامر شہزاد کا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جوہر ٹاؤن سے معطل ہوا تھا، اسی بات سے لوگوں نے احتجاج کیا اس کے خلاف کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ لوٹ مار اس نے وہاں پہ مچائی ہوئی ہے۔ IG پنجاب CCPO لاہور صاحب یہ میرٹ میں تفتیش کریں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں نے اویس شفیق صاحب کو SP کینٹ کو میں نے کہا سر یہ میرٹ میں تفتیش کر دیں، انہوں نے اپنا DSP کو کہا کہ میرٹ میں تفتیش کریں، لیکن پولیس والے ٹال مٹول کرتے رہے، خالق ASI سب انسپیکٹر جو ہے اور SHO ملتا ہی نہیں رہا ان سے، نہ ان کی کوئی درخواست پہ کوئی کاروائی کسی میں ہوئی، ان کے پاس نہ ڈاکومنٹس ہے، نہ کوئی، جو مرضی کسی کی پلاٹ پہ کے ملی بغل سے قبضہ کر لے گا تو وہ پلاٹ ان کا ہو جائے گا، یہ زیادتی ہے۔ جی فرید بابر صاحب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جی اگر آپ دیکھیں قانون جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر وہاں پر جو عامر شہزاد ہے اس کو کیا اپروچ ہے یا مبینہ طور پر رشوت لیا، لیکن جو حقدار ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس پلاٹ میں لگا دی اور خریدا صرف اس لیے اپنے بچوں کے چھت کے لیے، تو حسن ظہیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب یہ پلاٹ خریدا اور کس طرح اس پہ انہوں نے قبضہ کیا؟ اگر آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، آپ کون سے پلیٹ فارم پہ گئے اور کہاں پہ آپ کی سنوائی نہیں ہوئی اور کہاں پہ آپ کی سنوائی ہوئی؟ السلام علیکم جی، میں حسن ظہیر ول شاہ محمد سکنہ شاہ شہید باٹا پور لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے جناب تقریباً 1.5 ماہ پہلے یہ پلاٹ دونوں خریدے ہیں، ایک 19 لاکھ کا، ایک 19.5 لاکھ کا، 2 پلاٹ ہیں 3 مرلے کے، ایک کارنر ہے ایک نان کارنر ہے، اور ود قبضہ جن سے میں نے خریدے ہیں سلامت اور امین سے،
انہوں نے مجھے قبضہ میرے ہینڈ اوور کر دیا جناب. میں نے اپنا تالا لگا دیا, اوپر میں نے لکھوائی کروا دی کہ یہ میرا قبضہ ہے, میری ملکیت ہے. 2-4 دن بعد جناب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہمارا تالا بھی چینج ہوا ہے اور سیاہی بھی پھر گئی ہے جہاں آپ نے لکھائی کی تھی. میں نے جناب 19 تاریخ کو درخواست دی SHO باٹا صاحب کے نام سے, یہ میرے پاس ہے. ایک میں نے 23 تاریخ کو درخواست دی ہے. شہزاد گل اور سردار گل 3 کس نامعلوم افراد کے خلاف. انہوں نے جناب, میں جاتا رہا ہوں باٹا, سب انسپیکٹر اخلاق صاحب کے پاس بھی گیا ہوں, SHO صاحب کے سامنے بھی پیش ہوا ہوں, کل شام کو بھی میں گیا ہوں. SHO صاحب کو میں نے اپنی مالکان کی یہ میرا ایگریمنٹ ہے, یہ میری فرد بے جن سے میں نے خریدا ہے, پٹواری سے فرد بے اتری ہوئی ہے, اس کی کاپی ہے. یہ اس کی رجسٹری کی مصدقہ نقل میں نے نکلوائی ہوئی ہے. یہ میں نے سٹے اس مالکان سے, سلامت اور امین سے میں نے سٹے بھی ان سے کہا کہ میرا قبضے کا سٹے بھی لگوا دیں تاکہ مجھے کوئی, کیونکہ یہ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے شہزاد گل اور سردار گل. میں نے جناب ہر ڈاکومنٹ ریونیو لحاظ سے ہر چیز میرے پاس موجود ہے دونوں کی, اور میں نے یہ ریکویسٹ کی SHO صاحب کی کہ سر آپ ان کی ایک فیک رجسٹری ہے جناب, جس کا نہ کوئی انتقال ہے, نہ کسی قسم کا کوئی ریونیو میں ان کا ریکارڈ ہے, اور نہ ہی یہ حدود اربا ان کا درست ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نان کارنر کسی اور جگہ کا حدود اربا ہے. جناب پولیس نے میری بات نہیں سنی, وہ ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں کہ جناب قبضہ کن کا ہے, قبضہ کن کا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جن کے پاس ریونیو ریکارڈ ہے, جن کے پاس ملکیت ہے, پٹواری کی رپورٹ درخواست کے ساتھ میری لف ہے کہ یہ مالکان کلیئر ہیں, تو اس کے پاس قبضہ, اس زبردستی اس سے قبضہ لیا جاتا ہے اور اس کو آگے سے کہا جاتا ہے کہ اب کس کا قبضہ ہے, اب کس کا قبضہ ہے. اچھا حسن صاحب یہ بتائیں, بالکل صحیح کہا, آپ کے پاس سارے کاغذات ہیں اور مکمل طور پر مصدقہ نقلیں بھی ہیں اور اصل کاغذات بھی ہیں. آپ نے یہ پلاٹ کتنی دیر قبل لیا اور آپ کا قبضہ کب تک رہا, اور جو متعلقہ پولیس نے ہے اس نے قبضہ کب کروایا؟ ریاض صاحب میں ایک منٹ بات آپ کی روک رہا ہوں. 2018 میں امین اور سلامت نے اپنی رجسٹری وغیرہ کروا لی, 2017 انتقال وغیرہ بھی کروا لیا. اس کے بعد 2017 میں فیک رجسٹری ان لوگوں نے بنوا لی. یہ سردار نامی اور جو کرسچن ہے, یہ منترک کوئی رہنما ہے PTI کا, اس کے گھر ملازم ہے. اس کی اپروچ کی وجہ سے, اس کی پاور کی وجہ سے ان غریب کو تنگ کیا جا رہا ہے. میرٹ میں تفتیش نہیں ہو رہی. IG صاحب, DIG آپریشن CC کا لاہور صاحب سے اپیل ہے ہماری بھی کہ اس کو میرٹ میں تفتیش کر دیں, غریب کا پلاٹ اس کو غریب کو دیں. یہ تو نہیں کہ آپ جو مرضی جس کے مرضی پلاٹ پہ قبضہ کر لیں. یہ ڈوگر صاحب جو تھے پہلے CCP لاہور, یہاں جب تک کوئی قبضہ کہیں نہیں ہوا, نہ کوئی بدماش نظر آیا, اور اب یہ پھر وہی کام شروع ہو گیا. SHO کے خلاف میرٹ پہ تفتیش کر کے اس کو فارغ کیا جائے محکمے سے. جی بالکل صحیح کہا فرید صاحب آپ نے کہ دیکھیں بڑی ایک لیول والی بات ہے کہ حسن صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا قبضہ کروایا جائے یا میرا قبضہ نہیں تھا. وہ کہہ رہے جی میرٹ جو ہے, میرٹ پہ تفتیش کی جائے, ہم جو بھی پولیس افسران SP لیول پہ تفتیش کریں, جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے, صرف ہمیں انصاف چاہیے, میرٹ چاہیے. اچھا حسن ظہیر صاحب دیکھیں, جو SHO کو آپ کل ملے ہیں جا کے, تو ان کا کیا کہنا تھا, انہوں نے کیا کہا کہ وہ دوسری پارٹی کس طرح وہ ان کو آگے ملی, اور کیا کہا انہوں نے کہ وہ مالک کس طرح ہے؟ سر وہ دوسری پارٹی کا مجھے نہیں پتا کہ ان کو بات کیا. SHO صاحب مجھے صرف اتنی بات ہی کہتے رہے ہیں کہ ان کے پاس رجسٹری ہے جو کہ فیک ہے, جس کا کسی جگہ پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. 7 سال پرانی کے جی ان کے پاس رجسٹری ہے جس کا کوئی ریونیو ریکارڈ نہیں ہے. فیک رجسٹری ہے جس کا نہ انتقال ہے اور نہ کوئی مطلب وہ ان کے نام کی کوئی فرد اتری ہے. میرے بندوں کا انتقال بھی ہے, اور جس سے میں نے خرید کی ہے میں نے سب کچھ پہلے چیک کر کے تقریباً 1 مہینے سے میرے پاس قبضہ ہے, اور یہ 2 دن پہلے انہوں نے قبضہ کروایا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ پولیس کی ملی بھگت سے یہ قبضہ ہوا, کیونکہ SHO صاحب میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ میرے ڈاکومنٹ جو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹ کلیئر ہیں, ہمیں اس چیز کا نہیں پتا قبضہ کس کا ہے, قبضہ کس کا. انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا اور انہوں نے کروا دیا. تو میں اب کس سے جا کے سوال اپنا کروں, میں کس سے انصاف مانگوں کہ جس کے پاس بالکل ریونیو ریکارڈ موجود ہے, جس کی ملکیت موجود ہے, جس کے پاس انتقال پٹواری کی رپورٹ موجود ہے,
اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا قبضہ نہیں ہے، اور جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، فیک ایک جعلی رجسٹری لے کے وہ گھوم رہے ہیں، اور ان کے پاس جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا قبضہ ہے تو ان کا پلاٹ ہے۔ یہ ایسے میری اپیل ہے بالا افسران سے کہ مجھے یہ اس کا انصاف دلایا جائے۔ اچھا فیض بالکل بابر میرٹ صاحب، پہ۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر کرائم رپورٹر ہیں، آپ نے بہت سے کیسوں پہ کام کیا ہے، اس حوالے سے آپ کی پولیس افسران سے گفتگو بھی ہوئی ہے، ان کا کیا کہنا تھا؟ اویس شفیق صاحب جو ایس پی کینٹ ہیں وہ بہت نہایت شریف اور اچھے ایماندار آفیسر ہیں، جو بڑے افسران جو ہے سی سی پی او لاہور ڈی آئی جی پولیس گڈ بک میں ہیں اس ٹائم۔ انہوں نے فون کر کے خود کہا ایس ایچ او کو کہ آپ نہیں سنیں گے، آپ ڈی ایس پی کے پاس ان کو بھیجیں دونوں پارٹیوں کو، لیکن اس کے باوجود ایس ایچ او بیچ میں آ گیا، وہ کہتا نہیں یہ پلاٹ اسی کو دینا ہے، میرٹ پہ تفتیش کروا دیں، میرٹ ہو جائے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا کوئی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن یہ غریب کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب سے بھی اپیل ہے کہ اس کو میرٹ پہ تفتیش کروا دیں، اصل حقائق سامنے آ جائیں گے کہ کون اصل مالک ہے، اور اس کے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کریں، جیسے ایس ایچ او کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ قبضے کروا رہے ہیں کہ ہم گڈ بک میں ہیں اپنے افسران کے، یہ نہیں پتا اندر یہ کر کیا رہے ہیں، یہ لوگ کار خاص انہوں نے رکھے ہوئے۔ اچھا جی حسن ظہیر صاحب، آپ نے کیونکہ رجوع کیا ہے آئی جی صاحب سے بھی، سی سی پی او صاحب سے بھی، اور تمام متعلقہ اداروں سے اپنی جو حق حلال کی جگہ ہے اس کے لیے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پولیس افسران اور دوسری محکموں کے جو ہیں حکام، ان سے کیا اپیل کریں گے کہ میرے پلاٹ کے حوالے سے اپنے؟ میں سر ہمیشہ ہم نے پولیس کی عزت کی ہے، یہ ہماری محافظ ہے، تمام ادارے ہمارے محافظ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں تہ دل سے۔ جناب میری اپیل ہے کہ میرا میرٹ پہ فیصلہ کر کے مجھے میرے پلاٹس واپس دلوائے جائیں، جس کا پاس میرے پاس قبضہ بھی تھا، میرے پاس ان کے جینون پروف بھی ہیں، اور میرے پاس رجسٹریاں فرد بے جو ہم نے نکلوائی ہیں، اب میں اپنے نام پہ رجسٹری لکھوا رہا ہوں، لیکن وہ قبضہ انہوں نے کروا دیا۔ میری اپیل ہے کہ مجھے یہ میرا میرٹ پہ فیصلہ کر کے میرا قبضہ واپس دلوایا جائے۔ جی بہت اچھی بات ہے، وہ حسن ظہیر صاحب نے جو ہے وہ پولیس افسران سے متعلقہ محکموں سے یہی اپیل کی ہے کہ ان کا میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے، اور کبھی امید ہے کہ جو آئی جی پنجاب اور دوسرے جو پولیس افسران ہیں یہ پروگرام دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا رسپانس ضروری دیں گے۔ مجھے میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔